لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص امویل نامی قتل ہو گیا۔ اب اس کے ورثاء نے بہت شور کیا اور ایسا ہونا چاہیے تھا کہ قاتل معلوم نہیں ہے۔ یہ مقدمہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کہ آپ دعا کریں، کوئی سبیل نکالیں، اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کریں کہ ہمارے عزیز کا قاتل ملنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بدلہ لیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم آبادی میں کہہ دو لوگوں سے ملو، اعلان کرواؤ، رابطہ کرو، کوئی عطا پتہ ملے گا۔ جب ہر صورت قاتل معلوم نہ ہو سکا تو ورثاء پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حضور حاضر ہو گئے کہ حضرت جی ہم نے تو بڑے ترلے کیے ہیں، ہم نے اپنا ہر ذریعہ استعمال کر لیا، قاتل معلوم نہیں ہوا۔ اب آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعا سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین وحی آسمانی سے ہمارا قاتل بتا دے تو اس کی شان کے یہ لائق ہے۔ سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے بار بار ان کے کہنے پر دعا کر دی، اے اللہ اب ہمارے اسباب تو معطل ہو گئے، ہمارے ذرائع ناکام ہو گئے، اب قادر کریم ہم سب تیری بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں مقتول کا قاتل معلوم ہونا چاہیے۔ اب ایسا کوئی سبب بنا کہ ہم قاتل تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بھی موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، قوم کو جمع کر کے سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام نے وہ سمجھا دیا۔ وہ کیا تھا؟ اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قاتل معلوم ہو جائے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب قاتل کا پتہ چلانا اور گائے کو ذبح کرنا، ان دونوں باتوں میں کوئی مناسبت نہیں بنتی، ان کا کوئی جوڑ و میل نہیں ہے کہ ہمیں قاتل معلوم ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ گائے ذبح کرو۔ تو بے جوڑ دو چیزیں تھیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اتتخذنا ہزوا، ایک تو ہمارا عزیز ہمارے دروازے پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور پھر ہم ایک جانور کو ذبح کریں، لوگ کہیں گے یہ خوشی کر رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، یہ گوشت پکانا چاہتے ہیں، تو یہ بے جوڑ بات ہے۔
اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کی تفاسیر میں جو کچھ لکھا ہے، قاتل کا نام امویل تھا اور مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس کا قاتل بھتیجا تھا جو سب سے پہلے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوا، اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کا رنگ اترا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری تھی، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، واہ ویلا کر رہا تھا کہ ہم مارے گئے، ہم لوٹے گئے، ہمارا کسی نے عزیز قتل کر دیا۔ یہ خود قاتل تھا جو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رجوع کر رہا تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں گائے ذبح کرو، قاتل کون ہے، گائے ذبح کرو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں، یعنی مذاق کرنا یہ شریف بندوں کا شیوا نہیں ہوتا، یہ بازاری لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں خدا کی کہ میں جاہلوں والا کام کروں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے جو میں نے تمہیں سنا دیا۔ اب اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی شریعتوں میں بھی گائے کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ قربانی کے دن چونکہ وہ اس کو ماں کہتے ہیں، اور ہم عجیب بات سمجھتے ہیں اس میں کہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کو ماں بھی کہتے ہیں۔ بھئی ماں تو وہ ہوتی ہے جس سے انسان جنم لے، حقیقی ماں تو وہ ہوتی ہے، تو کیا اس گائے نے ہندوؤں کو جنم دیا ہے؟ تو پھر ماننے کی بات آگے ہے کہ چلو جی اس گائے نے تمام دنیا کے ہندوؤں کو، جی گائے پوجنے والوں کو گائے نے جنم دیا ہے، تو پھر آگے کچھ سوچیں گے۔ اگر یہ حقیقتاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے، گائے جب بچہ جنتی ہے تو وہ انسان نہیں جنتی، وہ بچڑے جنتی ہے، وہ اپنے بچے جنتی ہے، آدم زاد کو نہیں جنتی، آدم زاد کو آدم ہی جنتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ کہا جائے کہ یہ جانور، یہ گائے ہماری ماتا ہے، یہ گائے ہماری ماں ہے، ماں وہ ہوتی ہے جو جنم دے۔ تو انہوں نے حقیقی جنم دینے والی ماں کو تو فراموش کر دیا، اور ایک دوسری نسل کا جانور اس کو ماں قرار دیا۔ یہ بھی کم عقلی یا بے عقلی ہے۔ دوسری بات کہ ماں بعد میں بنتی ہے جی، اور اس کا خامد پہلے موجود ہوتا ہے۔ جب وہ جوڑا بن جاتا ہے تو ایک علیحدہ خاندان کا نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، ایسے ہی نا شناختی کارڈ پر اس کو ایک علیحدہ خاندان تصور کیا جاتا ہے قانونی طور پر۔ تو پہلے ماں تسلیم کرنے سے پہلے یہ تسلیم کرو کہ بیل ہمارا باپ ہے، جی بیل کو اپنا باپ مانو، پھر گائے کو اپنی ماں مانو۔ اگر تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ بیل ہمارا باپ ہے، اگر اس بات کو تم نہیں مانتے تو پھر ماں کو، گائے کو ماں ممتا کہنا اور ماتا کہنا اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں
اس بحث کو ذرا آگے بڑھانے کے لیے اس میں ذرا خوش طبعی کا پہلو بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہندو گائے کو ماں کہتے ہیں تو بڑی شرم کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ان کی مائیں ننگی پھر رہی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی تحریک نہیں چلائی۔ چلو باقی ممالک میں نہ صحیح تو اپنے گاؤں کی جو مائیں ہیں جو ایڑ کی صورت میں پھر رہی ہیں، ان کو کوئی حیا نہیں ہے کہ ان کی مائیں ہیں اور پھر وہ ننگی پھر رہی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر آگے ذرا ایک بات، کیونکہ یہ توحید کا موضوع ہے، یہ توحید کا موضوع ہے، ایک قدم آگے اگر اس کو بڑھا لیں تو پھر عجیب سا لگتا ہے کہ جب وہ اپنی ماؤں کو نئے دودھ کرواتے ہیں جی، تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی اپنی ماں کی عزت جو ہے وہ خاک میں ملاتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید سے جو ٹکراتا ہے اس طرح پاش پاش ہوتا ہے جی، اس عقیدے کے پلے کچھ رہ گیا ہے جی۔ تو توحید اتنی مضبوط چٹان ہے کہ جو اس میں سر مارے گا خود موت کے گھاٹ اترے گا، خود پھیتی پھیتی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چلو ذرا آگے چلتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں بھی گائے کو ذبح کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی گائے کو ذبح کیا جاتا تھا، اور حضور نبی کریم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی حلال جانوروں کی جو لسٹ بنائی فراہم کی گئی، سورۃ الانعام، چوپایوں کا چونکہ ذکر ہے اس لیے سورۃ الانعام 8ویں پارے میں ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، جی وَمِنَ الْبَقَرِ یعنی گائے، اثنین یعنی نر اور مادہ دونوں اللہ تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ پر حلال کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ تو اب انہوں نے عرض کیا اچھا، یعنی اس قاتل کو یہ خبر نہ تھی کہ خود صیاد اپنے ہی دام میں پھنس رہا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ میں مغالطہ آفرینی سے نکل جاؤں گا، کہ یہ جو پیٹ رہے ہیں، یہ جو آنسو بہا رہے ہیں، نہیں یار یہ تو قاتل نہیں نہ ہو سکتے، ہے نا؟ تو ایسا اوپر اپنے اوپر لبادہ اوڑھو، ایسی کوئی شکل بناؤ کہ لوگوں کو دور دور تک یہ احساس نہ ہو کہ قاتل یہی ہے، اور پھر تم لوگوں کو دھوکہ دو، یہ بھی گناہ ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کے پاس آ کر تم دھوکہ جی کہ جی قاتل معلوم نہیں ہوتا، قاتل خود ہو، اس کو دور دور تک یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا قاتل معلوم ہو سکتا ہے جی، اس لیے وہ بار بار آ کر کہتا تھا تاکہ میری ہمدردی واضح ہو جائے کہ بھائی یہی تو کوشش کر رہا ہے، یہی تو دوڑا بھاگا پھرتا ہے، یہی تو تمام ذرائع استعمال کر رہا ہے، اس سے پوچھ، ادھر جا ادھر جا، کھوجی لا، کتے لا، کھوجی لا، اور یہی تو بیچارہ دوڑ بھاگ کر رہا ہے، یہ کیسے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم گائے ذبح کرو اللہ کے حکم سے۔ اب آگے سنیے، اگر اتنی بات سن کر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، گائے ذبح کرو، ہم نے گائے ذبح کر دی، لیکن وہ تھے الٹی مت کے لوگ، جیسا کہ پیچھے آپ واقعات سنتے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اچھا جی وہ گائے کیسی ہو، وہ کہاں ہو، اس کا وزن کتنا ہو، اس کا رنگ کتنا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، یہ باقی کی جو آیات ہیں نا اسی عنوان پر ہیں۔ تو جو وہ باتیں کرتے گئے کہ اس کی عمر کتنی ہو، تو فرمایا گیا وہ جوان سال ہو، نہ بچڑی ہو نہ بوڑھی ہو۔ اچھا جی بتاؤ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو فرمایا کہ اس کا فاقع اللونہا، اس کا رنگ خوبصورت ہو،
اور وہ پیلے رنگ کی ہو، گہرے پیلے رنگ کی ہو، اس طرح وہ باتیں کرتے گئے، قید پر قید لگتی گئی، شرطوں پر شرطیں لگتی گئیں، اور پوری دنیا میں صرف ایک گائے بچی جو اللہ کے مرحوم ولی کی گائے تھی۔ اب آئیے اس کہانی کا دوسرا جو تھا نا وہ حصہ، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک نہایت نیک شخص بنی اسرائیل سے فوت ہونے لگا، اپنی بیوی سے وصیت کی کہ اللہ کہ ہاں تم امید سے ہو، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہمیں فرزند عطا کرے گا۔ یاد رکھو کہ جب وہ فرزند پیدا ہو جائے اس کو اللہ کے پاک کلیم موسیٰ علیہ السلام کا دین سکھانا، سادے لفظوں میں انہوں مولوی بنانا، اس کو حافظ جی بنانا ہے، جی وہ قرآن پاک پڑھتا رہے، زندگی میں ہمیں ثواب ہوتا رہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں جہاں یہ سوچتے ہیں کہ انجینئر بنے، یہ حق ہے بننا چاہیے، جہاں یہ حق ہے کہ یہ بہت بڑا آفیسر بننے ٹھیک ہے ہونا چاہیے، وہاں یہ جذبہ بھی کار فرما ہونا چاہیے کہ یہ نیک بن جائے، یہ نمازی بن جائے، یہ تہجد گزار بن جائے، یہ حافظ قرآن بن جائے، یہ ہم جب نہیں ہوں گے تو ہمیں یاد کرنے والا بن جائے، ہمارا نام لے کر اللہ کے حضور درخواست پیش کرنے والا بن جائے، ہمیں یہ بھی چاہیے۔ تو مرحوم نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ میرا زندگی کا آخر ہو چکا، تو امید سے ہو، میں یقین سے ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے گا، جب وہ بیٹا عطا ہو جائے تو میری یہ نصیحت ہے کہ بڑا ہو جائے تو اس کو نیک بنانا، اس کو راہب بنانا، اس کو درویش اور مولوی صاحب بنانا۔ ایسا ہی ہو گیا، کیونکہ جو خدا سے یقین رکھتا ہے نا، خدا تعالیٰ پتھر پھاڑ کر نہر جاری کر دیتا ہے۔ جی یہ طلب، ہماری طلب کمزور ہے جناب۔ اگر دو بندے ایکا کر لینا آبادی میں کہ اس آبادی میں ہم برائی نہیں ہونے دیں گے، ہم نیکی کی روشنی یہاں ظاہر کریں گے، ہم نیکی کا مینارہ کھڑا کر دیں گے اور برائی نہیں ہونے دیں گے اپنے علاقے میں، تو کوئی طاقت نہیں کہ وہاں وہ برائی ہو۔ لیکن ہم ایکا نہیں کرتے، ہماری طلب میں فرق ہے، ہماری نیتوں میں وہ برکت نہیں ہے۔ ہم بیٹھ کر اجتماعی انداز میں زندگی کی سہولتوں پر بات نہیں کرتے کہ جی فلاں ہمارا محلے دار کمزور ہے، فلاں غریب ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں اپاہج ہے، فلاں مستحق ہے۔ اگر ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں، اور دینی چاہیے، جی اقبال تو تڑپ گیا تھا کہ عبادت کے لیے فرشتے تھوڑے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ آدم کو کیوں بنا رہا ہے، ہم بلا سجدے تھوڑے کرتے ہیں اور کیا کریں گے، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تقدیس۔ ہاں جی، تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اللہ رب العالمین نے درد دل کے لیے انسان کو، انسان کے کام آئے۔ عرش والا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے بندوں کے کام آ رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ کسی کے کام نہیں آتا، جی کوئی حیوان کسی کے کام نہیں آتا، کوئی فرشتہ کسی کے کام نہیں آتا، ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، وہ کسی کا ہاتھ نہیں بٹاتا۔ لیکن یہ انسان ہے کہ اپنی تمام تر کمیوں کے باوجود، جی گناہوں کے باوجود، وہ ایک دوسرے کے لیے دل رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ جی حضرات جی وقار، تو اب قید لگتی لگتی ایک گائے پہنچی، انہوں نے بڑی دوڑ دھوپ کی تو ایک گائے تک پہنچ گئے جو ان تمام شرائط پر، عمر، وزن، نسل، جی رنگ، ان تمام شرائط پر ایک ہی دنیا کی گائے، اور ماں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا چلا جایا کر جنگل، تیرے باپ نے ایک گائے وہاں چھوڑی ہوئی ہے، وہ تیری ملکیت ہے، وہ تجھے پہچانے گی، اس کو پیار کر کے آیا کر۔ لیکن یہ یاد رکھ وہ گائے بڑی قیمتی گائے ہے، اس کا سودا نہ کرنا میری اجازت کے بغیر۔ ایسا آوارہ لڑکا ہوتا تو 1000 کا جس کو 1,00,000 ملے وہ تو چھلانگ لگائے گا،
چیز ہوگی 1000 کی اور ملے 1,00,000 روپیہ تو وہ تو چھلانگ لگا کے جی اندھا بن کے سودا کرے گا۔ شاباش اس بیٹے کو جس کو یہ بتایا گیا کہ یہ اس گائے کے ہم خریدار ہیں، آپ اس کے پیسے لے لیں۔ تو اس کا وزن، اس کی عمر، اس کی شان شوکت کے ماتحت اس کا بنتا ہے 10,000 روپیہ، تو بھائی آپ لے لیں 20,000 روپیہ۔ تو بھائی اس کو تو چھلانگ لگانی، اس نے کہا آپ جو مرضی دے دیں، میں اپنی امی کی اجازت کے بغیر۔ ماں کا کیا شان ہے، اس واقعے میں ماں کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا اتنا نیک نکلا کہ اس نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد رکھا، اور یہ حضرت اویس کرنی کی سنت ہے۔ ایک طرف شرف صحابیت ہو اور ایک ماں کی ممتا ہو۔ جی ہم ماں باپ کی محبت کی بات تو بڑی کرتے ہیں، لیکن ماں سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، حرف آخر دیکھنا ہو تو حضرت اویس کرنی کو دیکھو۔ ایک طرف ہے شرف صحابیت اور ایک طرف ہے ماں کی وصیت کہ بیٹا اب پھر تم اجازت مانگ رہے ہو مدینہ منورہ جانے کی، تو میں کون ہوں جو تیرے اور رسول اللہ کے درمیان حائل ہو جاؤں؟ جاؤ تم اللہ کے رسول کی خدمت میں جاؤ، زیارت کرو، شرف صحابیت میرا بھی سلام کہنا، لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر ہوں تو زیارت کر لینا، اگر موجود نہ ہوں تو انتظار نہ کرنا۔ یار کیا فرق کیا تھا، 4 گھنٹے ٹھہر جاتے کہ ابھی تو آیا ہوں ملک شام سے، ابھی تو یمن سے آیا ہوں، میرے پاؤں ابھی دکھ رہے ہیں، 2-4 گھنٹے یہاں مسجد نبوی میں کمر ہی سیدھی کر لوں، کچھ سستا لوں، کچھ آرام کر لوں، ظہر کی نماز پڑھوں گا اور نہا کے پھر اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں گا۔ اویس کرنی نے اتنا بھی انتظار کرنا، اماں جی کو دیکھا، ان کی بڑھاپے کو دیکھا، ان کی قسم و سفرچی کو دیکھا، ان کی وصیت کو یاد رکھا، تو پھر شان کیا بنا یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اویس کرنی کو اللہ نے کتنا ممتاز کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے 2 صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں کو دعا بھی دے رہے ہیں اور ساتھ خرقہ خلافت بھی دے رہے ہیں، سلام بھی دے رہے ہیں، اور ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اویس کو ملو، وہ تمہیں ملے گا، جب ملے تو میرا سلام بھی کہنا، اور ساتھ یہ کہنا کہ ہمارے آقا فرما رہے تھے میری امت بڑی گناہگار ہے، بخشش کے لیے دعا ہی کر دے۔ اللہ کا رسول اویس کرنی سے دعا کروا رہا ہے، یہ شان ملا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹے نے گائے کا سودا نہیں کیا، اماں کے پاس آیا، گائے بکتی ہے، بیچیں؟ فرمایا بیٹا ابھی ٹھہرو، ابھی تو ابتدا ہے، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ قصہ میں مختصر کروں کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا لینا منظور کیا گیا۔ اللہ اکبر، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اس گائے کے وزن کے برابر، اور یہ لکھا ہے تفاسیر میں کہ دنیا کا اول سے لے کر قیامت تک دنیا کا سب سے مہنگا جانور یہ تھا، دنیا کا سب سے مہنگا جانور یہ تھا، اور برکت کیسے ہوئی؟ اماں جی کی وصیت پر عمل کرنے سے۔ اس کا وزن کیا گیا، وزن کے برابر سونا دیا گیا، پھر یہ گائے خریدی گئی، گائے کو لایا گیا آبادی میں، اس کو ذبح کیا گیا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ نے کہا انتذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، ذبح ہو چکی، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کی ایک ہڈی لے کر مقتول کی لاش پر مارو، دیکھو بنتا کیا ہے۔ جب ہڈی اس کی مقتول کی لاش پر ماری تو مقتول زندہ ہو گیا، فرمایا یہ جو آنسو بہا رہا ہے اور پیٹ رہا ہے یہی میرا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ بقیہ واقعہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک